رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے نالج وے کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، نالج وے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب حسن۔ پروگرام گلدستہ رسول میں آج ہم بات کریں گے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی چیز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حیدر کرار اور زبیر علی، ان سے جانیں گے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات۔ جی زبیر، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ کیا ہے، اور تاریخ میں ان کا جو اسلام میں آنا ہے وہ کس طرح سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبداللہ حادث الاسلام حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلیل القدر اصحاب میں شامل ہوتے تھے۔ آپ سابقون الاولون کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور آپ اس وقت اسلام لائے کہ جب اسلام کا نام لینا بہت ہی بڑا جرم کہا جاتا تھا۔ مکہ کے اس معاشرے کے اندر آپ نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ جب نام منہ پر آنے سے رسول اللہ کا کلمہ یا کلمہ توحید آنے سے دنیا مارتی تھی، تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مکہ کے اندر اسلام آنے سے قبل تلواروں کا کاروبار کرتے تھے، بنا کر باہر بازاروں کے اندر بیچتے تھے۔ اور آپ کی ولادت جو ہے وہ تمام مورخین نے 16 عام الفیل درج کی ہے، اور آپ مکہ کے اندر غلام بنا کر بیچے گئے تھے۔ ٹھیک، یعنی کہ آپ اصل مکہ کے نہیں ہیں؟ آپ مکہ کے نہیں ہیں، مکہ کے اندر غلام بنا کر فروخت کیے گئے تھے۔ تو اسلام جب آپ نے قبول کیا تو آپ کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ مظالم جو جس صحابی کے اوپر ہوئے وہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو برہنہ کر کے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، مگر رسول اللہ انہیں دعا دیتے تھے اور اسلام پر وہ قائم رہتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ جی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ہم نے زبیر سے تھوڑا سنا، ان کا جو اسلام میں آنا، مشرف با اسلام ہونا، کہ وہ غلام کے طور پر جو ہے وہ فروخت ہوئے اور پھر کس طرح سے اسلام میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت خباب ابن ارت جو ہیں وہ حضرت ابو ذر غفاری کے بعد کے مسلمان ہیں، سادس الاسلام یعنی کہ چھٹے مسلمان۔ تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رسول اللہ پر ایمان تو لے آئے، اور اس دور میں لائے کہ جب کوئی بڑی شخصیت، کوئی امیر آدمی، کوئی سردار ایمان لاتا تھا تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو جائے کہ کوئی غلام اسلام قبول کر لے اور اس کے اوپر کیا ظلم و ستم کیے جائیں۔ کچھ روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت خباب خود اس چیز کے جو ہے وہ دعوے دار تھے کہ حضرت بلال سے زیادہ بھی مظالم جو ہے میرے اوپر ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال کے قریش میں پھر بھی کچھ لوگ حمایتی موجود تھے، میری حمایت کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ مجھے کوئلوں کے اوپر لٹا جاتا تھا، اوپر بندہ بیٹھ جاتا تھا آگے دیو قامت، اور نیچے سے زخموں کے اندر سے پی بہ کر، خون بہ کر خود ہی ان کوئلوں کو بجھا دیتے تھے۔ آپ نے اس قدر مظالم برداشت کیے ہیں، اور تاریخ کے اندر جو ہے وہ آپ کا نام مظالم برداشت کرنے والے کے لوگوں میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ تو کیا کہتے ہیں حیدر، میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا یہ بات کرتے کرتے کہ میں الحمدللہ تھوڑا بہت مطالعہ میں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ کرتا ہوں، تو بہت سی تواریخی کتابیں میں نے دیکھی ہیں جو ہمارے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں ان اصحاب کا ذکر بہت کم کیا ملتا ہی نہیں ہے۔ ذکر ان اصحاب کے بغیر تو اسلام کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اوائل اسلام کی جب بھی بات ہوگی، مکہ کی بات ہوگی، مکہ میں جو مسلمانوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اس کا ثمر مدینہ میں جا کے ملا ہے۔ تو اگر ہم ان کو فراموش کریں گے تو ہم کبھی بھی مدینہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو مکہ کے صحابہ ہم نے اس لیے ذکر ہی جو ہے وہ سابقون الاول ان سے شروع کیا ہے۔ صحاب بڑے عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اور سب نے اپنا اپنا کنٹریبیوٹ، اپنی حصہ اسلام کے اندر ڈالا ہے۔ لیکن جنہوں نے شروع میں مظالم برداشت کیے ہیں، اتنے کٹھن دور میں جنہوں نے اسلام قبول، قرآن پاک بھی ان کے فضائل میں جو ہے سابقون اولئک المقربون کہتا ہے، تو ان کی شان میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آیت نازل ہو گئی، اور ان کا ذکر جو ہے وہ جب اسلام کا ذکر ہوگا سب سے پہلے ان شخصیات کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ زبیر، آپ بتائیے گا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزید واقعات اسلام میں ہمیں ملتے ہیں، خاص طور پہ مکی دور میں، وہ کس طرح سے ہیں؟
مکہ کے اندر تو آپ نے سارے واقعات جو مورخین نے لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھ رکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زیادہ مشکلیں برداشت کرنا پی تو آپ پر ایمان لانے والوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت خباب بن الارت بھی ان اصحاب میں شامل ہیں جنہوں نے بہت زیادہ مصیبتیں جھیلیں۔ مکہ سے جب مدینہ ہجرت کا پروانہ ملا تو رسول اللہ جا چکے تھے اور آپ نے بھی ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواقعات مدینہ کے موقع پر آپ کو حضرت خراش بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی قرار دیا، اور تمام غزوات میں حضرت خباب بن الارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانثاری کرتے دیکھے جا سکتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو حیدر غزوات میں آپ کا کیا کردار ملتا ہے؟ جی تمام غزوات کے اندر جو حضرت خباب بن ارت کی شرکت ملتی ہے، اور اولین سے لے کر آخر تک جتنے بھی غزوے ہوئے ہیں سب کے اندر جو ہے حضرت خباب بن ارت بنفس نفیس شریک کر رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام دور گزرتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا دور آیا تو جنگ صفین کے موقع کے اوپر جو ہے جب آپ واپس جا رہے تھے تو آپ کو پتہ چلا، ایک روایت کے اندر ہے کہ قبر بنی تھی کوفہ کے باہر، تو آپ نے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ تو آگے سے کہا گیا کہ یہ خباب کی قبر ہے۔ کوفہ کے اندر یہ رواج نہیں تھا کہ لوگ شہروں سے باہر دفن کیے جائیں، لیکن آپ کی پہلی قبر تھی، آپ نے کہا کہ مجھے کوفہ سے باہر دفن کرنا، اور آپ کو جب دفن کیا گیا تو ایک روایت میں ہے کہ جناب علی پہنچ چکے تھے اور انہوں نے آ کر آپ کا جنازہ پڑھایا، انہوں نے گریہ کیا۔ تو آپ کی یہ جو وفات ہے اس کا کیا تذکرہ ملتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ 72 سال آپ کی عمر تھی، تو آپ کی جو طبیعت ناساز رہنے لگ گئی تھی، اور طبیعت ناساز رہتے رہتے مرض الموت آ گیا، تو آپ کا کفن آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ رونے لگے۔ آپ نے بھی وہ احد کے شہداء کو یاد کیا اور کہا کہ اسلام کے اوپر ایک وہ وقت تھا کہ جن کو پورا کفن میسر نہیں آ سکا، تو ہمیں اس دنیا کے اندر بڑی نعمتیں دی گئی ہیں، پروردگار آخرت میں بھی ہمیں حصہ دار رکھے۔ ان کو تو اپنا سارا حصہ جو ہے وہ آخرت میں ہی انہوں نے پایا جا کر، تو ہمیں بھی کاش کہ ہمیں بھی وہ حصہ ملے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا، اور روایت میں بیان کر چکا ہوں آگے کہ آپ کی تو یہ کیا وجہ تھی کہ آپ کوفہ کے باہر ان کی قبر بننا ہے؟ اس کا کیا جو ہے یہ حضرت خباب بن ارت نے جس کی وصیت کی تھی انہوں نے کہ میری قبر کوفہ شہر کے اندر نہ بنائی جائے، میری قبر اس وصیت کے پیچھے کیا رہا؟ تاریخ نے جو ہے حضرت خباب بن ارت کے بارے میں بہت کم لکھا ہے، تو اس کے جو بارے میں بھی جو ہے نا وہ کھل کے کچھ بیان نہیں تاریخ ہوا، خاموش ہے۔ تاریخ خاموش ہے اس کے بارے میں، لیکن صرف اتنا بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میری قبر جو ہے وہ کوفہ شہر سے باہر بنائی جائے، اور پھر وہاں ان کی تقلید کے اندر اور لوگوں نے بھی وہاں پہ قبریں بنانا شروع کر دیں۔ روایت کے اندر ملتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے صفین کے موقع پر جنگ کر کے واپس جب آ رہے تھے آپ، تو وہاں پہ آپ نے آ کے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، اور ایک روایت میں کہ آپ تب پہنچے جب آپ دفن کیے جا چکے تھے اور آپ نے وہاں پر دعائے خیر کی۔ ٹھیک جی، زبیر آپ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید کوئی ان کے فضائل یا کوئی ان کا جو کردار ملتا ہے تاریخ میں کیا کہیں؟ تاریخوں کے اندر تو بہت ہی کم ذکر ہے ان کا، مگر یہ جو ذکر ان کا آیا وہ ذکر خیر ہی آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس نے زندگی بسر کی ہو، محبت و شفقت اور اتنی صحبتیں جھیلنے کے بعد بھی اگر اس کا نام بلند نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ عابد و زاہد تھے، اور بہت ہی کم گو جسے کہا جائے کہ آپ وہ تھے، اور آپ کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بھی جنگوں کے اندر شریک نہیں تھے۔ خلافت دوم کے اندر بھی آپ کا کچھ حصہ ملتا ہے کہ آپ کو عزت و تکریم کے ساتھ دیکھا جا سکتا تھا، خلافت سوم کے اندر بھی۔ تو یہی آپ کے واقعات تھے زندگی کے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان نثاری کی، اور ابھی تک آپ کی زندگی باقی ہے۔ وفاداری کا جو ہے وہ نام بے شک کمایا وہاں پر۔ بے شک۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت کے صحابی ہیں جب اسلام کو قبول کرنا ایک جرم تھا اور لوگ آپ کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ اتنے مشکل دور میں اس چیز پر قائم رہنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، یہ کمال ہے۔ ہم آج اتنے کھلے دور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اگر مشکل وقت پڑے کیا ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں؟ تو اگلے پروگرام میں ناظرین انشاءاللہ ایک نئے صحابی کے ذکر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔